السلام علیکم محترم ناظرین، یہ واقعہ عراق کا ہے کہ ایک فقیر نے ایک بزرگ کے سامنے دست سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے فقیر سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب، میں نسلوں کا فقیر، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کراؤ گے، اور اگر میں ناکام ہوا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ فقیر بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ فقیر نے پیسے گنے، وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوائیں۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا، تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ فقیر گیا اور جلیبیاں ان مزدوروں میں بانٹ دیں۔ بزرگ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا، تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر چلا گیا، مگر وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا۔ وہ خوشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا کہ بزرگ نے وجہ پوچھی تو فقیر نے بتایا کہ مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانٹ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال لیا، آج وہ بانڈ نکل آیا ہے، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور فقیر سے کہا، یہ بانڈ تمہارا نہیں ہے، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا۔ تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک فقیر کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ وہ فقیر کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹرڈ کرائی، فقیر کو 50% کا حصے دار بنایا اور سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا تھا اور فقیر کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی، کلرک اور فقیر دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پہ بھجواتے اور شام کے وقت فقیروں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی، یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے بیسیوں لوگوں سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور غیر محتاط بھی، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ملی۔ یہ دل کی سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی کہ انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت کا تعلق عاجزی سے ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین، قدرت یتیموں کو سایہ دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیتی ہے۔ ایک حاجی صاحب کا واقعہ ہے، وہ کافی بیمار تھے، کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائڈس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا، نکاہت اتنی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے نہ جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہی ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لائن میں لگائے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔
چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دعا کوئی پیتھی کوئی تھراپی، آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ جو ان کے ہاتھ آیا ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی، ملازم چھٹی لے کر چلا گیا، میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 8-10 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے رکھ دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکریاں بھر کر بولا کہ چند سال پہلے طوفانی سیلاب آیا، میری امی ابو بہن سب سیلاب میں بہہ گئے، میں معجزانہ طور پر بچ گیا، میرے مال مویشی سب سیلاب میں بہہ گئے، زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عرض عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا دل پسیج گیا اور پوچھا بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ تو بچے نے عصبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کراؤ۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا۔ قدرت مہربان ہو گئی، میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اس اسکول میں داخل کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور کہہ کے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا میں اب نہیں گروں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فقرہ زبان پر لائے۔ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ اللہ حافظ دوستو۔